الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، سیرت النبی سیریز کی آج کی قسط میں بنیادی موضوع غزوہ احد ہے، جو کہ غزوہ بدر کے بعد اگلے سال پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ اس کے 1 سال کے بعد اگلا رمضان ہو جانے کے بعد شوال کا مہینہ جب آیا ہے، تب غزوہ احد 15 شوال کو ہوا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان کچھ 1-2 واقعات ہیں اہم، جن کا میں سرسری سا تذکرہ کر دوں گا تاکہ اس کے بعد غزوہ احد کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد واپس مدینے آئے تو مدینے کے شہر کے اندر ہی آباد بستی جو یہودیوں کی تھی، بنو قینقاع کی، میں نے بتایا تھا 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ ان میں سے مدینے کی بستی کے اندر مدینے کی شہر کے اندر جن کی بستی تھی وہ بنو قینقاع تھے۔ لہٰذا ان کی طرف سے جو غداری، خیانت اور مشرکین کے ساتھ سانٹھ گانٹھ اور اسلام کے خلاف جو ان کی طرف سے کچھ کارروائیاں ہوئی تھیں، سازشی اور مکر و فریب کا جو انہوں نے کام کیا تھا مشرکین کے ساتھ مل کر یا ان کے ساتھ تعاون کر کے، اس کے نتیجے میں ان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے بعد جلد ہی ان کی طرف پہنچے، ان کی بستی میں گئے۔ بستی میں جانے کے بعد ان سے خطاب فرمایا کہ دیکھو، تم جو شرارت کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ بدر میں مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ ان کی طرف سے پلٹ کر جواب کیا تھا؟ ارے تم کیا سمجھتے ہو، ہم مکے والوں کی طرح بدھو لوگ ہیں، نہ تجربے کار لوگ ہیں؟ ان کو تم نے مار لیا تو بہت تیر مار لیا سمجھتے ہو؟ ہمارے سامنے آؤ گے تو ہم مزہ چکھائیں گے۔ اس طرح جوش میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بھڑکانے والی بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گویا کہ اب یہ اعلان ہو گیا تھا کہ بنو قینقاع کے ساتھ جنگ ہونی ہے، کیونکہ وہ لوگ صلح کو توڑ چکے ہیں، معاہدے کو ختم کر چکے ہیں، اور وہ لوگ اب مزید امن کے ساتھ مدینے میں رہنے پر تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور بنو قینقاع کی بستی پر آ کر حملہ بولا۔ ایک اور واقعہ اسی ضمن میں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون ان کے ہاں گئی تھی اپنا سونے کا کچھ سامان خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بستی تھی یہودیوں کی وہ سونار کی بستی تھی، سونے کا کاروبار یہ لوگ کرتے تھے، تاجر لوگ تھے۔ وہ خاتون مسلمان وہاں گئی تھی سامان خریدنے کے لیے۔ یہودی جو دکاندار تھا وہ کہہ رہا تھا تم اپنا چہرہ کھول کے دکھاؤ، وہ اس کے ساتھ ذرا زیادتی کر رہا تھا، ہراس کر رہا تھا، وہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے شرارت میں ایک آدمی نے پیچھے سے اس کے چادر جو بڑی سی اوڑے رہتی ہے اس کے کنارے کو اٹھا کر پیٹھ کی طرف ایک حصے میں باندھ دیا تھا، کپڑے کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے، تاکہ جب وہ کھڑی ہو تو اس کا سطر کھل جائے اور اس کی شرمگاہ کھل جائے۔ تو اس نے یہ کام کیا، جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اس کا سطر کھلا، جس کی وجہ سے وہ کرب سے چیخی، اور یہ لوگ ہنس رہے تھے، ٹھٹے مار رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر۔ اتنے میں ایک مسلمان شخص وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، حملہ آور ہوا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس مسلمان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ بڑا بنا اور جنگ کا سبب بنا۔ ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں گئے تھے، بات چیت کی تھی، انہوں نے جو رسپانس دیا تھا بہت غلط رسپانس دیا تھا، جس کے بعد جنگ کی نوبت آئی تھی، وہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حملہ کیا، پوری بستی کا، ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ 15 دن تک اس بستی کا محاصرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کرے رہے۔
یہاں تک کہ جب ان کے لیے مزید جینا دوبھر ہو گیا، اب ان کے لیے ساز و سامان ختم ہو رہا تھا، باہر کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے، سارے وسائل بند ہو رہے تھے، تو ان کے لیے مجبوراً اتر کر آنا ہی تھا اور اپنے قلعے کو چھوڑنا ہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ پورے طور پر گھر چکے تھے۔ وہ اتر کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جنگی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی فیصلہ فرماتے کہ ان کو قتل کی سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے غداری کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ملک سے غداری، ہمارے کانسٹیٹیوشن سے غداری، اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے۔ لیکن ان کا حلیف جو بڑا منافق تھا، سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ آ کے حضور سے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ ہمارے ساتھی ہیں، حلیف ہیں، ان کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزاری ہے، آپ ان کے بارے میں شفقت کا معاملہ کریے، معافی کا معاملہ کریے۔ برابر اصرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مروت میں، اس کی رعایت میں ان کو معاف کیا، قتل نہیں کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قتل کی سزا نہیں دیتا، تم یہاں سے مدینے کو چھوڑ کر نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے آخری فیصلہ ہے، تمہاری سواری پر، اونٹوں پر جتنا سامان گھر کا آ جائے اس کو لاد لو اور لے کر نکل جاؤ، باقی یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ مدینے سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے گئے تھے، اور ان کی بستی میں جو کچھ علاقہ بچا ہوا تھا، جو کچھ ساز و سامان اور مال بچا تھا، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور وہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کے پاس بیت المال میں جمع ہوا۔ تو اس طرح یہودیوں کے ایک قبیلے کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی دوران جو ابو سفیان تھا، جو قافلہ لے کر بدر میں نکل گیا تھا، اس نے بدر کی شکست کے بعد یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے سر پر اس وقت تک پانی نہیں ڈالوں گا جب تک کہ جا کر جنگ نہ کر لوں۔ اب ظاہر ہے جنگ کرنا چند دنوں میں تو ممکن تھا نہیں، اس کے لیے ذرا انتظار کرنا پڑتا۔ تو اس نے ایک چال چلی، خاموشی سے مدینے آیا، بنو نذیر قبیلے کے سردار سلام ابن مشکم کے ساتھ اس نے کچھ بات چیت کی اور اس کی پناہ میں جا کر اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ اس نے اس کی ضیافت کی، اس کو بہت اچھے سے رکھا اور اس کی پوری خدمت کی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے اس کو راستہ بتایا کہ دیکھو تم کیسے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسلمانوں پر حملہ کر کے کام تمام کر لو۔ دو انصاری صحابہ جا رہے تھے خالی جگہ میں، اس نے بتایا کہ وہاں سے وہ گزر رہے ہیں، جا کے حملہ کر لو۔ یہ شخص آیا اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان پر حملہ کیا، دو لوگوں کو قتل کیا اور بھاگا۔ قتل کرتے ہی مکے کی طرف واپس بھاگا کہ بس قسم پوری ہو گئی، میں نے حملہ کر دیا، مارا اور میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ اپنی قسم کو پورا کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی فوراً ہی پیچھے سے لوگوں کو بھیجا اس کے، لیکن وہ بہت تیز آگے نکل چکا تھا اور وہ بھاگتے بھاگتے اپنی سواری پر جو بھاری کھانے پینے کے سامان تھے، زاد اور توشہ تھا، اس کو پھینکتے ہوئے جا رہا تھا، جس کو ستو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس جنگ کو یا اس واقعے کو غزوۃ السویق کہا جاتا ہے، سویق کی جنگ، ستو کی جنگ، کیونکہ وہ لوگ بھاگتے ہوئے، ابو سفیان کا قافلہ ستو کے بوروں کو پھینکتے ہوئے جا رہا تھا، پھر صحابہ نے اس کو اٹھا لیا اور لے کر واپس آ گئے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح جو بنو قینقاع کا واقعہ ہے وہ رمضان کے بعد شوال کا واقعہ ہے، یعنی غزوہ بدر کے اگلے مہینے کا واقعہ ہے، اور غزوۃ السویق بھی تیسرے سال کا ابتدا کا واقعہ یا دوسرے سال کے اخیر کا واقعہ ہے۔ اسی طرح کعب بن الاشرف جو بنو نذیر قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا، اس کے قتل کا بھی واقعہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ سازش کر رہا تھا، اس نے بھڑکایا تھا جا کے مکے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پورے لوگوں کو اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے، اپنے خطبے اور تقریر کے ذریعے سے بھڑکا کے لایا تھا۔ اس لیے اس کے قتل کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا تھا۔ ایک جماعت تیار ہوئی تھی اور اس کے پاس جا کر اس کو قتل کر کے آئی تھی۔ عام طور پر سیرت نگار اس واقعے کو احد کے بعد ذکر کرتے ہیں، لیکن واقعی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ سن 3 ہجری کے ربیع الاول کا ہے۔ بہرحال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم کارروائی تھی جو پیش آئی۔
اس کے بعد غزوہ احد پیش آتا ہے جو اصل آج کا موضوع ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے شوال کے مہینے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہو گئی تھی، اب اس کے بعد ان کے لیے دوبارہ حملہ کرنے کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ان کو حملہ ہی کرنا تھا، اور اس کے لیے مکے میں پورے سال کیمپین چلا ہے۔ ایسا کیمپین چلا کہ جو کچھ مال ابو سفیان فائدہ کر کے تجارت سے لے کر آئے تھے، بدر میں جو بچ کے آ گئے تھے، وہ سارا کا سارا مال اس جنگ کے لیے وقف کیا گیا، مانگا گیا کہ تم اپنے مال کو دے دو، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، مقابلہ کریں گے، اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے، اپنے سرداروں کا بدلہ لیں گے، جن لوگوں کو بدر میں مارا گیا ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں، ان کا بدلہ لینے ہم کو جانا ہے۔ بڑا جوش دلا کے لوگوں سے مال جمع کیا گیا۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے صفوان ابن امیہ کا کہ اس کا ساتھی ابو عزہ تھا، وہ اس کو تیار کر رہا تھا، وہ بڑا ماہر شاعر تھا، خطیب تھا، اس کو تیار کر رہا تھا کہ تم کیمپین میں ہمارا ساتھ دو۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی شورش بپا کروں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اس کو وعدے دلاتا رہا کہ دیکھو تم یہ کام کرو، اگر تم بچ کر آ گئے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور اگر تم مر گئے تو ہم تمہارے خاندان کو پوری دولت لٹا کر دے دیں گے۔ بہرحال وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے کیمپین کے لیے۔ مکے کے آس پاس کے جو قبیلے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مکے کا الائنس ہوتا ہے، اس میں کیمپین شروع ہوتا ہے، شعر پڑھے جاتے ہیں، اپنے سرداروں کو یاد کیا جاتا ہے، جو مر گئے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنے خاندانوں کی عظمت بتائی جاتی ہے، لوگوں کو جوش دلا کر جنگ پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس اہم ترین جنگ کے لیے آؤ جو بدلے کی جنگ ہے۔ ایک قریش کے ساتھ ایک بڑا الائنس تیار ہو جاتا ہے آس پاس کے قبیلوں کا، تقریباً 3000 لوگوں کی تعداد مکے سے نکلتی ہے احد کی طرف جنگ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، مشورہ شروع ہوتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ وہ لوگ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجی کیا ہو۔ مسجد نبوی میں پارلیمنٹ لگی ہوتی ہے، عمومی ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اوپینین لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہیں، اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے ذرا انتظار کریں ان لوگوں کے آنے کا۔ اگر وہ لوگ باہر رک جاتے ہیں، مدینے میں انٹری سے پہلے ہی رکے رہتے ہیں، تو ناکام و نامراد وہاں ٹھہرے رہیں گے، کچھ خیر نہیں ملے گا۔ اور اگر مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پوری طاقت کے ساتھ دفاع کریں گے، ہماری عورتیں بھی اوپر سے حملے کریں گی، ہم خود بھی سامنے مدینے کے دروازوں پر چل کر ان کا مقابلہ کریں گے کہ ان کو گھسنے نہ دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا میری بھی یہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ لیکن جو نوجوان طبقہ تھا، یوتھ جو تھے، جو جوشیلے فائٹرز تھے، جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ اس وقت تو ایک قافلے کے لیے نکلا گیا تھا، پھر کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے اور جنگ پیش آ گئی تھی، اس وقت بہت سارے لوگ تیاری کے ساتھ نہیں نکل سکے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں بڑی خلیش تھی کہ بدر میں ہم کیوں نہیں جنگ پر گئے، آج ہم نکل کر لڑیں گے۔ وہ سب جوش میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بزدل بن کر مدینے میں بیٹھے رہیں گے؟ وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، ہم بھی باہر نکلیں گے اور ان سے باہر نکل کر جنگ کریں گے، آنے دو ان کو، دیکھیں گے اور سامنے مقابلہ کریں گے۔ یہ ساری جوشیلی تقریریں ہوتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا کہ اس وقت نوجوان کا جو جذبہ ہے، جو شہادت کا شوق ہے، جو جہاد کا ولولہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس قدر کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے اور جنگ کا لباس پہن کر باہر آئے۔ زرہ پہنی، خوت پہنا، دو زرہیں پہنی، ایک زرہ پہنی، اس کے اوپر دوسری زرہ پہنی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے جو بہت جوشیلی تقریریں کر رہے تھے، حضور کو جنگی لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو ایک دم ٹھہر گئے اور کہنے لگے شاید ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مجبور کر دیا ہے باہر نکل کر جنگ کرنے کے لیے، حالانکہ حضور تو یہیں پر ٹھہرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ معذرت کرنے لگے، اللہ کے رسول ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں اندر ہی رہنا تو ہم رہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔
حضور نے جواب دیا کہ جب نبی جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو جنگ سے پہلے اس کو نہیں اتارا کرتا ہے۔ اب تو جنگ ہوگی ہی، لوگوں کو لے کر مدینے سے نکل پڑتے ہیں۔ 1000 کی تعداد ہوتی ہے جو مدینے سے نکلتی ہے، لیکن کچھ ہی فاصلہ کراس ہوتا ہے مدینے سے احد کی طرف کا، چند میٹر کا۔ وہاں پر جا کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ کہتا ہے آپ نے ہمارے مشورے کو نہیں مانا، ہماری رائے تھی اور یہی صحیح رائے تھی کہ مدینے میں رہا جائے، آپ باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں، غلط ہے۔ آپ لونڈوں کی باتیں سنتے ہیں، نوجوانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ایسی کارروائی کرنے لگتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے ایک ہنگامہ پیدا کیا اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو کاٹ لیا۔ 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ کٹ کر مدینے واپس آ گئے۔ 700 لوگ ہی آگے بڑھ کر احد تک پہنچے۔ احد جو کہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے یا مدینہ منورہ کے شہر سے، وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کر لیا اور اس کو مضبوطی سے کھڑا کر لیا۔ اس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ طے فرمائی کہ آپ کے لشکر کے پیچھے احد کی پہاڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جہاں پر قیام کیے ہوئے تھا اس کی پشت پر احد کی پہاڑیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ جانب ایک خاص پہاڑی تھی جس پہاڑی کے درمیان اور احد پہاڑی کے درمیان ایک چھوٹا سا پتلا راستہ تھا۔ احد کی پہاڑی تو بہت لمبی دور تک چلی جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑی تھی ایک چھوٹی سی جو ان دونوں کے بیچ میں تھی۔ یہاں پر لشکر، سامنے بڑا میدان ہے، آپ اس طرح سے سمجھیے، میں مثال کے طور پر پورے طور پر تو بیان نہیں ہو سکتا لیکن ایک تھوڑے سے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ پیچھے یہ جو دیوار ہے یہ احد کی پہاڑی ہے جو ادھر سے شروع ہو کر اس طرف چلتی چلی جا رہی ہے آگے کی، لیفٹ جانب وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے مدینہ منورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہنچ کر اپنا لشکر کو تیار کر کے کھڑا کر دیا، اور سامنے میدان ہے، اور اس طرف میدان جو بڑا میدان سامنے کی طرف ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کھلی جگہ ہے جہاں سے مشرک آئیں گے، مکے والے داخل ہوں گے۔ ادھر جو چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی جو احد پہاڑی اور اس کے درمیان میں راستہ جاتا تھا، وہ جو پہاڑی تھی وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر 50 اچھے ماہر تیر چلانے والوں کو طے کیا تھا۔ ان کا سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بنایا تھا جو ان کے لیڈر تھے 50 لوگوں کے، جو زبردست تیر چلانے والے لوگ تھے۔ ان کو آرڈر دیا تھا کہ تم یہاں پر کھڑے رہنا، اگر دیکھنا کہ کوے، چیل، گدھ آ کر ہم کو نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اسی جگہ ہی کھڑے رہنا، کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ میں تم جگہ سے مت ہٹنا۔ وہ بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، بہت اہم جگہ تھی کہ اگر وہ خالی ہو جائے تو دشمن کو ایک بہت بڑا دروازہ مل جاتا ہے حملہ کرنے کا۔ آگے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر لشکر لگا ہے، میدان سامنے کی طرف ہے، لشکر کھڑا ہے، جنگ کا میدان یہی بننے والا ہے۔ پیچھے سے مشرکین آ چکے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ سامنے کی طرف یوں سمجھیے جو سامنے کی دیوار ہے اس طرف مشرکین کا لشکر اپنی جگہ بنا چکا ہے، اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے 15 شوال سن 3 ہجری، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، مدبھیڑ ہوتی ہے، تیر اندازی ہوتی ہے، نیزے مارے جاتے ہیں اور تلواریں بھی چلتی ہیں، گتم گتا جب ہوتے ہیں۔ تو جنگ جب چل رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت مشرکین کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ لوگ شکست کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ سے پہلے اپنی ایک تلوار لی تھی اور فرمایا تھا کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ تو سب کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہم کوشش کریں گے۔ حضور نے فرمایا کسی کو نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آئے، کہہ رہے اللہ کے رسول ذرا بتائیے اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے جہاد کرنا، مارنا، قتل کرنا، اتنا مارنا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا میں تیار ہوں، مجھے دیجیے۔
وہ بہت ماہر تلوار چلانے والے تھے۔ انہوں نے تلوار لی اور اپنی لال رومال سے اپنے سر پر ایک عمامہ سا باندھ لیا۔ لوگ کہتے تھے مدینے والے، جب ابو دجانہ لال کپڑا سر پر باندھ لیتا ہے تب پھر کوئی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل اپنے عروج پر ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ وہ لال کپڑا باندھ کے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں میدان جنگ میں، بالکل تکبر کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چال اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، سوائے اس مقام کے جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور مشرکوں کو ڈرانے کے لیے اور مقابلے کے لیے یہ چال چلی جاتی ہے تو اللہ کو پسند آتی ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے وہ زبردست جنگ کی ہے، کیا مارا ہے کہ اس کے بعد تلوار ٹیڑھی ہی کر کے واپس لائے۔ یہ انہوں نے حق ادا کیا تھا اور حضور نے بھی شہادت دی کہ تو نے حق ادا کر دیا اس تلوار کا۔ جنگ چل رہی تھی، اسی جنگ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ جھنڈے والے ہوتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہے، جو نشان ہوتا ہے فوج کا وہ انہی کے پاس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حضرت علی کو اب تم نشان لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم اپنے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آگے بڑھتے ہیں۔ مشرکین کا علم جس کے پاس تھا وہ ابو سعد تھا۔ وہ کہتا ہے، حضرت علی علم لینے کے بعد کہتے ہیں میں ابو القصیم ہوں۔ وہ کہتا ہے ابو سعد مجھ سے آ کے لڑو گے ابو القصیم، یا وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو آ کے مجھ سے لڑے میرا مقابلہ کر سکے؟ وہ بہت ماہر فائٹر ہوتا ہے، کوئی آتا نہیں ہے سامنے۔ یہ کہتا ہے کہ ارے تم کیوں نہیں آتے ہو؟ تم تو یہ بات کہتے ہو نا کہ تمہارا مرنے والا تو جنت چلا جاتا ہے، ہمارا مرنے والا جہنم جاتا ہے، پھر بھی نہیں آ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کودتے ہیں سامنے، آتے ہیں مقابلے میں، وہ وار کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روکتے ہیں اور پھر جو پلٹ کر وار مارتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ جنگ برابر چلتی رہتی ہے، مشرکین شکست کھاتے رہتے ہیں اور ان کو سب چوٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پر میدان جنگ کے اندر جنگ کا رن چل رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ لوگ پیچھے کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جبیر ابن مطعم جو شخص تھا، اس کے چچا طعیمہ کو حضرت حمزہ نے بدر میں مارا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے وحشی غلام جو وحشی خاندان کا تھا اس کو زبان دی ہوتی ہے کہ اگر تم نے اس جنگ میں حمزہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ بہت ماہر نیزہ باز ہوتا ہے، جو نیزے ہوتے ہیں آگے پھل لگا ہوتا ہے لوہے کا اور پیچھے لکڑی ہوتی ہے، اس سے نشانہ کر کے مارا جاتا ہے، وہ اس میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ تو اس کو اس کا مالک یہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم نے حمزہ کو مار دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ وحشی کہتے ہیں، بعد میں مسلمان بھی ہوئے ہیں، وحشی کہتے ہیں کہ میرے اس جنگ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا سوائے حمزہ کو مارنے کے رضی اللہ عنہ۔ میں طاق میں بیٹھا تھا کہاں موقع ملے اور حمزہ کے اوپر حملہ کروں۔ میں اسی درمیان وقت گزار رہا تھا گھات میں بیٹھ کر، اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا سامنے سے گزرتے ہوئے۔ میں نے نیزہ گھمایا اور نشانہ سادھ کر ایسا مارا کہ ان کا سیدھا گردن میں اور سینے میں بلکہ ان کے شرمگاہ کی طرف آ کر لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ ایسا زوردار وار تھا، وہیں وہ گر کر شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بڑا واقعہ تھا، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مشرکین تو پیچھے دھکیلے جا چکے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب کہ وہ لوگ پلٹ کر آئے تھے۔ مشرکین کو حملہ کر کے دھکیل دیا گیا، دبا دیا گیا، وہ لوگ پیچھے بھاگے، اور ان کی عورتیں جو آئی ہوئی تھیں جو بہت دور پیچھے کی طرف میدان میں خیمہ لگا کر رکی ہوئی تھیں، ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی اور دوسری خواتین بھی تھیں جو دف بجا رہی تھیں، پیچھے سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہاری عزتیں لٹ جائیں، لڑتے رہنا، مرتے رہنا۔ وہ جوش دلانے کے لیے پیچھے سے کام کر رہی تھیں۔ اتنے میں جب لشکر بھاگتے بھاگتے عورتوں کے خیموں کے قریب تک پہنچ گیا، اور یہاں پر میدان جہاں پر لگا ہوا تھا جو جنگ کا میدان تھا، وہاں پہ مسلمانوں نے اب ان کا بچا ہوا مال اٹھانا شروع کر دیا۔
گویا کہ مشرکین شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں اور میدان خالی ہو گیا ہے، اب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ یہ سچویشن میدان کی بن گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنا ہتھیار، اپنا اسلحہ، اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جو میدانی جنگ میں پڑا ہوا تھا لوگ اس کو اٹھا رہے تھے۔ تو جو اس پہاڑی پر جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا، وہ لوگ نیچے منظر دیکھنے لگے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس مال غنیمت آ رہا ہے، لوگ مال اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، جو جس کو مل رہا ہے وہ اس کو لیتا چلا جا رہا ہے میدان جنگ سے، اور مشرکین تو پیچھے کی طرف جا چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی نیچے اترنا چاہیے، اب تو جنگ فنش ہو گئی ہے، اب تو جا کے ہمیں بھی مال غنیمت لینا ہے۔ ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کا وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ حضور نے کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی حالات آ جائیں، اس لیے نیچے مت اترو، یہیں پر ٹھہرے رہو۔ لیکن وہ لوگ مانتے نہیں اور نیچے کی طرف اترتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ 2-3 لوگ ہی صرف اوپر پہاڑی پر بچتے ہیں، باقی سب لوگ نیچے کی طرف آ کر مال غنیمت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور مال غنیمت اٹھایا جانے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ پیچھے احد کے پہاڑ کے آگے کا حصہ ہے۔ میدان جنگ میں مسلمان لڑتے لڑتے مشرکین کے حصے کی طرف، آگے کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور دوسری طرف مشرکین کا جو لشکر تھا وہ سامنے کی طرف، ان کا مین حصہ تھا، ان کے بائیں جانب جو تھا وہ اکرمہ ابن ابو جہل کھڑا ہوا تھا اپنی ٹولی کو لے کر، اور ان کے دائیں جانب جو تھے وہ حضرت خالد ابن الولید تھے، جو اس وقت تک مشرکین کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ٹولی کھڑی تھی جو گھوڑ سواروں کی تھی، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے ساتھ۔ وہ لوگ صرف وہاں پر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب موقع ملے اور چپکے سے خاموشی کے راستے سے داخل ہو کر پیچھے سے حملہ کر دیا جائے۔ وہ اسی انتظار میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو پہاڑی تھی بیچ میں، آپ یہ سمجھیے جیسا کہ یہ دروازے کا کارنر ہے، وہاں پر ان کا لشکر خاموش، ان کی ٹولی، ان کا جتھا خاموش کھڑا ہوا انتظار میں تھا۔ یہ جو پہاڑی تھی، یہ پہاڑی واچ کرتی تھی۔ یہ پہاڑی اگر ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو تیر سے اس کو ختم کر سکتی تھی، سامنے سے کوئی چڑھ رہا ہے تو اس کو تیر سے ختم کر سکتی تھی۔ یہ پہاڑی بہت حساس تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا راستہ تھا، پتلا راستہ، کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پیچھے سے آ کے احد کی اس پشت پر، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پر مسلمانوں کے لشکر کا سینٹر ہے، وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب وہ پہاڑی چھوڑ دی گئی تو خالد ابن الولید نے اس راستے کو خالی دیکھ کر فوراً اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اور اسی راستے سے، جو اس پہاڑی اور احد کی پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ ہے، اس سے آنے لگے۔ بلکہ وہ لوگ اس پہاڑی کے اوپر بھی چڑھے، اور چڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن جبیر جتنا مقابلہ کر سکتے تھے، 1-2 لوگ کتنے تیر چلا سکتے ہیں، وہ لوگ ڈھال سے روکتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ چڑھ کے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بھی شہید کر دیا، اور تقریباً تمام وہ 50 لوگ شہید ہو گئے جو اس پہاڑی سے اس وقت اتر رہے تھے یا اس طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت خالد ابن الولید جو تھے وہ اس پہاڑی سے ہوتے ہوئے ادھر پہنچ گئے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہاں تک آ گئے۔ اب ایک نیا منظرنامہ میدان جنگ کا بن گیا۔ اب تک مسلمان فاتح بن چکے تھے تقریباً، اور مشرکین کو پیچھے کی طرف کھدیڑ دیا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ اسلحہ اپنا رکھ کے مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے خالد بن الولید کی ٹولی نے آ کر جو ہلہ بولا ہے کہ میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تھے۔ اب جب حملے میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ لوگوں میں یہ چرچا ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات پھیلی تو لوگوں میں ایک اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ فَأَثَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، ایک غم کے اوپر دوسرا غم پڑ گیا۔ ایک تو میدان پلٹنے کا غم، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا غم۔ تو مسلمان نڈھال ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، عجیب منظر تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کو دونوں طرف سے مارا جا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت خالد بن الولید کی ٹولی اور باقی لوگ جو اس راستے کو کراس کر کے آ رہے تھے وہ سب
اس طرف سے مار رہے تھے، اور وہ لوگ جو پیچھے کی طرف مشرکین بھاگ گئے تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، تو وہ لوگ سامنے سے پلٹ کر آنے لگے اور مسلمان بیچ میں پسے جانے لگے۔ بیچ میں وہ لوگ بری طرح سے مارے جا رہے تھے اور ان کو سخت ترین اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز لگائی، الی عباد اللہ، تاکہ پورے لشکر کو ایک سینٹر پر جمع کیا جا سکے یا سینٹرلائز کیا جا سکے آرمی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز لگائی، جس کی وجہ سے مشرکین کو پتہ چل گیا کہ کدھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑھے اس طرف اور پتھر مارا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف گرے، اور پیچھے بڑے پتھر کے اوپر حضور کا سر ٹکرایا، اور نیزہ یا دوسرا ہتھیار بھی حضور کو لگا، جس کی وجہ سے جو آپ کی خود تھی، جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے جنگ میں، وہ ایسی تیز گھسی کہ اس کے جو 2 کانٹے ہوتے ہیں وہ دونوں آپ کے جبڑوں کے اندر گھس گئے اور وہ ٹوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے گرے تو سر پر چوٹ آ گئی، دانت مبارک ٹوٹ گئے، اور چہرے کے اوپر سے خون بہنے لگا، اور پورے منہ کے اوپر خون آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے اپنے چہرے سے خون کو، اور کہہ رہے تھے کیسے وہ قوم کامیاب ہو جائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کو سہارا دیا، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو اٹھا کے کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کے دندان، آپ کے یہاں رخسار مبارک کے اندر وہ کڑیاں پھنسی ہوئی تھیں جو خود کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کڑیاں نکل جاتی ہیں لیکن ان کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے سے نکالنے کے لیے اپنے 2 دانتوں کی شہادت وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ جلدی سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جہاں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، رس رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے منہ سے نکال کر چوستے ہیں تاکہ وہ خون کو چوس کر اس کو وہاں پر روک دیا جائے، اور وہ خون اپنے اندر پی لیتے ہیں۔ منع کیا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ حضور کا جز ہے جو میرے جز میں مل جائے گا۔ بہرحال خون بہتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ پھر بعد میں جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک ٹاٹ کو جلا کر وہاں پر چپکاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خون بہنا رکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پھنسے ہوئے ہیں، مشرکین چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، مسلمان آگے میدان میں تتر بتر بکھرے ہوئے مشرکین کا نشانہ بن رہے ہیں، اور سخت موقع ہے۔ ایسے میں جو صحابہ کی طرف سے قربانی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ بہت حیرت انگیز اور بڑی زبردست ہیں۔ یہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو تلوار سے لڑتے لڑتے اللہ کے رسول کی تلوار کا حق ادا کر کے آئے تھے، وہ اپنی پیٹھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی پیٹھ سے مشرکین کی طرف نشانہ کر کے حضور کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضور کو یوں گھیر لیتے ہیں کہ کوئی تیر، کوئی نیزہ حضور پر نہ لگ سکے، اور ان کی کمر کے اوپر نیزے تیر آ کر لگ رہے ہوتے ہیں، شل ہو جاتی ہے کمر، لیکن اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ سے تیروں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح حضور پر نہ آ جائے۔ حضور پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہر آنے والے تیر کو اپنی ڈھال کے علاوہ اگر سائیڈ سے بھی آ رہا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پورا ہاتھ شل ہو کے گر جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت زیاد ابن السکن 5-6 لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک نیزہ آ کے ان کو لگتا ہے اور وہ گر پڑتے ہیں اور سخت ترین زخم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخری سانسیں آنے لگتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زیاد کو میرے پاس لاؤ، ان کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے قدم مبارک پر رکھ لیتے ہیں، اسی حالت میں ان کی آخری سانسیں نکل جاتی ہیں کہ ان کا رخسار حضور کی قدموں پر ہوتا ہے اور ان کی جان پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے تو وہ نکالا ہوتا ہے،
اور اس کے علاوہ دوسرے اور صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم، طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ بعد میں پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دشمن وہاں نہیں پہنچ پاتے اور پیچھے کی طرف ہٹ جاتے. لیکن اس سے پہلے تک جب ابتدائی وقت تھا تو حضور کے پاس صرف انصاری صحابہ تھے، اور انصاری صحابہ نے جو قربانی اور جانیں پیش کی حضور کی حفاظت میں، وہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سامنے سے تیر چلا رہے ہوتے ہیں حضور کو پیچھے سے سیو کرتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اٹھا کے ان کو تیر دے رہے ہوتے ہیں. اس موقع پر حضور ایک بات کہتے ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے زندگی بھر کا تمغہ بن جاتی ہے. ارمی فداک ابی و امی، اے سعد، یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. حضور نے حضرت سعد کے لیے ایسا جملہ فرمایا ہے کہ حضرت سعد اس کو ہمیشہ یاد کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ حضور نے اپنے ماں باپ کو جمع کر کے فدا ہو جانے کے لیے مجھ پر کہا ہے. یہ سب واقعات ہو رہے تھے، میدان پلٹ رہا تھا، مسلمانوں کو چوٹیں لگ رہی تھی. 70 صحابہ اسی میں شہید ہو گئے. اسی پلٹے میں جو جنگ پلٹی ہے اس میں صحابہ کی شہادت بہت زیادہ ہونے لگی. عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، جو تھوڑا لنگڑے تھے، چلنے میں ان کو دشواری تھی. وہ جنگ پہ آنے کے لیے ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں روک رہے تھے آپ جنگ پہ مت جائیے، آپ تو لنگڑے ہیں، آپ کے پاس تو عذر ہے، آپ معذور آدمی ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، آپ کو نہیں جانا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بیٹے مجھے منع کر رہے ہیں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، شاید اللہ مجھے شہادت دے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، تمہارے لیے عذر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں حضور مجھے تو شہادت کا شوق ہے. ان کے بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چاروں سے، ارے تمہارے ابا جان کی خواہش ہے جانے کی، جانے دو، مت روکو، اللہ ان کی مراد کو پورا کر دے گا. بہرحال وہ آتے ہیں اور اسی میں شہید ہوتے ہیں. وہ اس وقت کہتے ہیں اللہ کے رسول سے، میں وہ جملہ کوٹ کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی لنگڑی ٹانگ سے جنت کی زمین کو روندوں. میں اس طرح اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ کہ جنت کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ روندوں گا. یعنی میں دنیا سے اس حال میں ہی شہادت کے ذریعے جانا چاہتا ہوں. ان کی مراد بھی پوری ہوئی. اسی موقع پر حضرت انس ابن النضر رضی اللہ عنہ، جو حضرت انس ابن مالک جو حضور کے خادم تھے، ان کے چچا تھے، وہ بھی میدان میں نکلتے ہیں اور ہتھیار لے کر آگے بڑھتے ہیں. حضرت سعد بن الربیع کہتے ہیں کیا ارادہ ہے بھائی، بہت جوش میں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں اسی کی طرف بھاگ رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت غم سے نڈھال خاموش. کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. کہتے ہیں اگر حضور شہید ہو گئے تو تم بھی اسی راستے میں مر جاؤ نا جس میں حضور نے جان دی ہے، بیٹھ کر کیا کرو گے؟ اب حضور کے بعد زندہ رہ کر کیا مزہ ہے؟ اٹھو اور اسی راستے میں لڑو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑ کر جان دی ہے. وہ بھی آگے بڑھ کر جنگ میں کودتے ہیں. اس وقت جب کہ حالات پلٹ چکے ہیں، مشرکین چاروں طرف سے حملہ بول چکے ہیں، مسلمان ایک جگہ پر یونائٹ ہو کر نہیں فائٹ کر پا رہے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. وہ کود کر ہر طرف سے لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شہید ہوتے ہیں. شہید ہونے کے بعد ان کے جسم پر جب دیکھا جاتا ہے تو 70 سے زیادہ زخم ہوتے ہیں، تلوار کے بھی، نیزے کے بھی، تیر کے بھی. ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا، ان کا چہرہ پورا جسم بدل گیا ہوتا ہے، کوئی پہچان نہیں پا رہا ہوتا یہ لاش کس کی ہے. صرف ان کی بہن ان کی انگلیوں کے برتھ مارک کے ذریعے سے پہچانتی ہیں کہ یہ انس ابن النضر ہے. ایسی جنگ انہوں نے لڑی. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ بھی اسی موقع پر تھے. وہ کہنے لگے اے اللہ میں کل ایسی جنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ مشرکین مجھے شہید کر دیں، میرے پیٹ کو چاک کر دیں، میرے ناک کان کاٹ دیں، اور میں تیرے پاس آؤں اس حال میں اور تو کہے اے عبداللہ کیوں ایسا ہوا، تو میں پلٹ کر تجھے جواب دوں اے اللہ تیری خاطر یہ سب ہوا ہے. اس ارادے کے ساتھ جنگ میں لڑے تھے اور شہید ہو گئے تھے. اور ان کے ساتھ یہی ہوا، پیٹ کاٹا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، مسلح کیا گیا. میدان جنگ میں یہ سب منظر ہوتا رہا، یہ سب حالات بنتے رہے. مسلمان کو بہت سخت تکلیف اور اذیت اور چوٹ لگی.
پھر اس کے بعد جب مسلمان پھر سے یونائٹ ہوئے اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر سمٹنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، اتنی چوٹیں لگ چکی تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جھک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس پہاڑی پر چڑھے جو پیچھے احد کا ایک چھوٹا سا غار سا تھا، وہاں پر بیٹھ کر حضور نے نماز پڑھی اور جو ساتھ میں لوگ تھے ان کو نماز پڑھائی۔ اس حال میں بھی نماز وہاں پر جاری تھی۔ یہ سب چلتا رہا، میدان بہرحال پلٹ چکا تھا، مشرکین کو ایک حد تک میدان کے اندر ہارنے کے بعد جیت کا مزہ مل رہا تھا، لیکن جب مسلمان پھر سے اکٹھا ہونے لگے اور کافی مسلمانوں کو مار چکے تو وہ لوگ پیچھے کی طرف ہٹے اور اپنے لشکر کو لے کر واپس پلٹنے لگے۔ جب کافی دور نکل گئے تب کہنے لگے ارے ہم لوگ میدان چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ہمیں تو پورا قصہ تمام کر کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو وہاں پہ جنگ کی، وہ لوگ مار رہے تھے، پھر ہم نے مار کے ہم لوگ بھاگ کے واپس آ گئے، ایسا کیوں کیا ہم نے؟ چلو واپس جائیں گے، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے، ارادہ نہیں کر پا رہے تھے کہ دوبارہ آ کر حملہ کر سکیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان سب کو جمع فرمایا، ان کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا شروع کیا۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ میدان میں تلاش کرو، سعد بن الربیع اگر کہیں ملے تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میدان میں ٹہلنا شروع کرتے ہیں، تلاش کرنا شروع کرتے ہیں سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کو، انصاری صحابی ہیں، کہاں ہے وہ؟ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں زخمی حالت میں اور آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت پہنچ کر کہتے ہیں حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے حضور کو بھی سلام کہہ دینا اور میرا پیغام انصاری صحابہ کو پہنچا دینا کہ یاد رکھنا اے انصار، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دشمن پہنچ جائے اور تم میں سے کسی ایک شخص کی آنکھ چل رہی ہو تو تم اللہ کے پاس معذرت نہیں کر پاؤ گے، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچ گئی دشمن کی طرف سے، تمہیں آخری دم تک وفا کرنی ہے اور حضور کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ یہی انصاری صحابہ تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، بڑی زبردست قربانیاں احد کے میدان میں دی تھی۔ مہاجرین بھی شہید ہوئے تھے لیکن زیادہ تر انصار شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا جن کی شہادت ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ الگ سے کفن پہنایا جاتا ہے، حضور نے انہی کے کپڑوں میں ان کو لپیٹ دیا اور ان کے لیے بڑی بڑی لحد کھودی گئیں، ان کے لیے قبریں کھودی گئیں اور ایک ساتھ کئی کو دفن کیا گیا، کیونکہ اتنا وقت اور اتنا انتظام نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودی جائے۔ 70 صحابہ ہیں، بڑی لحد کھود کر کئی لوگوں کو ایک ساتھ اس میں دفن کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذرا چیک کرو ہر قبر میں رکھنے سے پہلے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، کون قرآن کا زیادہ حافظ ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت، قرآن کے حفظ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو زیادہ حافظ ہو، جس کے پاس زیادہ قرآن ہو، اس کو آگے لحد کے اندر رکھنا، قبر میں اس کو آگے رکھنا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو رکھنا۔ یہ قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ نے سنا تھا مکے میں کہ ان کی چال کی نقل کی جاتی تھی، ان کی خوشبو کو گلیوں میں ان کے جانے کے بعد محسوس کیا جاتا تھا۔ جب شہید ہوئے ہیں تو اتنا کپڑا بھی جسم پر نہیں تھا کہ پوری باڈی کو کور کیا جا سکے، چہرے کو ڈھکا جاتا، پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھکا جاتا، سر کھل جاتا۔ حضور نے فرمایا چہرے کو ڈھک دو، پیر کے اوپر اذخر کی پتیاں ڈال دو۔ اس طرح سے ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضور کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، بہت سخت غم کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی تھے، چہیتے، بہت زیادہ مدد کرنے والے اور ساتھ دینے والے بڑے مجاہد بھی تھے اور حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے، بڑا قریبی تعلق تھا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی، کیونکہ جنگ ہونے کے بعد جب مسلمانوں کی لاشیں آگے پڑی ہوئی تھی، پیچھے مسلمان آ چکے تھے، تو ان کی عورتوں نے اور مشرکین نے آ کر مسلمانوں کے ناک کان کاٹے ہیں، ان کے پیٹ چاک کیے ہیں۔ اسی میں ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے آ کے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا لیور کلیجہ نکال کے منہ سے چبایا
اس کو نگلنا چاہتی تھی، نگل نہ سکی تو اگل دیا، تھوک دیا، اور اس طرح اس نے لاشوں کی بے حرمتی کی، بہت زیادتیاں کی گئی لاشوں کے ساتھ۔ حضور یہ دیکھ کر تڑپ گئے تھے، اور اپنے بھائی جو زبیر بن العوام ہیں ان سے کہا تھا اپنی ماں صفیہ کو مت بھیجنا حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، وہ ان کی بہن تھی۔ تو حضرت صفیہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گی۔ آئی، آ کے دیکھا، دعائے مغفرت کی اور واپس آ گئے۔ بہرحال یہ سب کفن دفن کا انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ مدینہ آنے کے بعد ایک انصاری خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جو اس موقع پر مناسب ہے ذکر کر دیا جائے۔ وہ انصاری عورت کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضور کیسے ہیں؟ اس کا اگلا سوال ہوتا ہے حضور کیسے ہیں؟ بتایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں۔ کہتی نہیں مجھے دیکھنا ہے، آتی ہے بھاگتی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو جملہ کہتی ہے وہ جملہ تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی، آپ کے بعد ساری مصیبتیں معمولی اور چھوٹی ہو گئی ہیں، آپ سالم اور صحیح ہیں، ہمارے لیے سب کچھ خیر ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، انصاری صحابہ کی محبت، حضور سے عشق، حضور کی خدمت، فدائیت، فنائیت حضور کے لیے جو تھی وہ ان کی طرف سے تھی۔ بہرحال یہ باتیں پیش آئیں، اس طرح کے واقعات ہوئے، بہت سخت مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی جو واقعات ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر سرزنش فرمائی مسلمانوں کے ان لوگوں کی جنہوں نے جگہ کو چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے میدان پلٹا تھا، ورنہ تو مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا جتائیں گے، جتا دیا، لیکن تمہاری معصیت کی وجہ سے جنگ تمہارے ہاتھ سے نکلی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اپنے اس عمل کی جو انہوں نے غلطی کی تھی۔ دوسری طرف مشرکین پلٹ نہ آئے واپس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچنے کے نیکسٹ ڈے اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ احد میں گئے تھے سب دوبارہ نکلیں گے، ہم پیچھا کریں گے ان لوگوں کا جو لوگ ہم کو مار کر گئے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ زخمی حالت میں، خون نکلتی ہوئی حالت میں، چوٹوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ایک آدمی بھی پیچھے نہیں چھٹا جو احد میں گیا ہو اور حضور کے ساتھ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے نہ آیا ہو۔ تقریباً 8 میل آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کے مقام پر قیام کیا، 3 دن پیر، منگل، بدھ قیام کرتے رہے۔ مشرکین جو ارادہ کر رہے تھے پلٹ کر آنے کا، ان کو جب خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب نقصان ہونے کے بعد پھر سے لشکر لے کے دوبارہ جنگ کرنے آ گئے ہیں، تو ہمت نہیں کر سکے، واپس پلٹ کے بھاگتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ بہرحال یہ جنگ ایک اعتبار سے ہار بھی ہے، ایک اعتبار سے جیت بھی ہے، نفسیاتی جیت بھی ہے کہ آخر موقع پر ان کو ڈھکیل دیا گیا، مدینے پر حملہ نہیں کر سکے، لیکن عدد کے اعتبار سے، شہیدوں کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، 70 شہید ہوئے ہیں۔ مشرکین میں سے 22 لوگ مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے اس جنگ میں۔ تو یہ جنگ ان تمام تفصیلات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور بڑا اثر مسلمانوں کے اوپر اس کا مرتب ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں کو شہید بنا کر بلند مقام دے دے، اللہ چاہتا تھا مسلمانوں میں صفائی کر دے، 300 لوگ الگ ہو جائیں جن کو پہچان لیا جائے کون آستین کے سانپ ہیں، اور 700 لوگ جو سخت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر تیار ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ یہ سب چیزیں مقاصد تھے جو اللہ رب العزت نے ایسے حالات بنائے، اور یہ سارے نتائج برآمد ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔